دین نے نظام حکومت کس کو دیا ہے اور اس کو کیا کہہ کے دیا؟ آیا اس کو خلیفہ کہا، امام کہا، یا کوئی اور ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے؟ اور کیا یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں؟ جو خلیفہ خدا ہے وہی امام ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو بنائے گا۔ جب اللہ بنا رہا ہے تو پھر اہل سنت برادران کے ہاں اہل حل و عقد کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو اہل حل و عقد نے بنایا، حضرت عثمان کو شورا نے بنایا۔ امام الانبیاء، کیا ہم خلیفۃ الانبیاء بھی کہہ سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفۃ الانبیاء نہیں کہیں گے۔ کس سے مانگا تھا کلام کے پاس؟ آپ بات کریں مکمل، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ نہیں، آگے بڑھنا ہے نا مجھے تو۔ نہیں آپ، میں لکھ لیا میں اپنی باری میں جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کی بیعت کی نہیں تھی۔ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے جو کسی کی بیعت میں نہ رہے مات میتتن جاہلیت، وہ جاہلوں کی موت مرتا ہے۔ تو اب آپ راستہ الگ کریں، یا کہیں منصوص من اللہ ہے تو قرآن ہے، حدیث ہے، یا منصوص من اللہ نہیں ہے، اجماع ہے، سقیفہ ہے، وصیت ہے۔ میں کسی اہل سنت کے بندے کا مقلد تو نہیں ہوں، میں تو قرآن اور حدیث کا طالب علم، میں نے آیت پڑھی ہے۔ آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا؟ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں استخلاف یعنی اللہ نے اہل لوگوں کے دلوں میں ڈالا، حضرت ابو بکر کو کریں، ہم کریں غدیر میں خود کائنات کے نبی نے خلیفہ بنایا ہے علی کو۔ اگر یہ مولا کائنات کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ ہیں تو قرآن کی آیت پیش کریں، نبی کی حدیث پیش نہیں کریں، قرآن کی آیت پیش کریں، بات ختم۔ ہم سینہ تاک کے کہتے ہیں، میں آپ کے چینل کے ذریعے ہم مولا کائنات کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے رہے، ہمارے نزدیک کفر ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائع اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی، ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے اوپر جس پہ تحقیق جاری رہتی ہے۔ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ کے میسج ای میلز آتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ معرفت حاصل کریں اور اختلاف اور اتفاق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خواتین و حضرات، یہ وہی موضوع ہے۔ ہم دراصل اسلامی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسلامی حکومت کا حاکم کون ہو سکتا ہے، حکومت کے کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، آج کے دور میں کسے ہم حاکم تصور کریں گے، اور ریاست جب اسلام کے نام پہ بنے گی تو پھر اس کی امامت کون کرے گا؟ وہ امام خلیفہ ہوگا، وہ نماز کا پیش امام ہوگا، یا وہ ریاست کے امور کا، اور پھر اس کے علاوہ ظاہر اور باطنی تمام چیزوں کے اوپر اس کی قدرت ہوگی یا نہیں ہوگی، صلاحیت کیا ہوگی، اس کا کیا پیرامیٹر کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور پھر آج میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہے جو انٹر فیتھ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یا انٹر ریلیجن گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں دیگر انبیاء نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا، نظام کیا دیا، اور اس طرح کے نظام کو کیا قبول کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ تشریف فرمائیں، آپ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، آپ ریسرچر ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، خطیب ہیں، اور آپ ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژنس کے اوپر، اسکرین کے اوپر بہت ہی نمایاں انداز سے نظر آتے ہیں، زینت بن کے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ شفقت عباس قومی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پروگرام کی زینت ہے، اور مجھے تحمل اور اطمینان ہوتا ہے جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں دل کی گفتگو کر پاتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ اچھا فیڈ بیک آتا ہے، لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اپنا جو موقف ہوتا ہے اس کو برملا پیش کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ بڑا تواضع دیکھا ہے ان کی گفتگو میں۔ بعض اوقات کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے، مگر جو ریسرچ ہوتی ہے، اپنی ریسرچ کو سامنے رکھنے کے لیے جو جرأت چاہیے وہ الحمدللہ ان کے اندر ہے، سرشار ہیں سے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا عبدالقادر ہزاروی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مفتی سب سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا، اور آپ سے گفتگو کا آغاز بھی کروں گا، دراصل دین نے نظام حکومت کس کو دیا ہے اور اس کو کیا کہہ کے دیا؟ آیا اس کو خلیفہ کہا، امام کہا، یا کوئی اور ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے؟ اور کیا یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ محترم جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے پر۔ نظام حکومت، اللہ کریم نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو حضرت انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ مشاورت فرمائی، تاکہ کسی کے ساتھ مشاورت کرنا بھی یہ رب کریم کی بھی سنت ہو جائے کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو کیوں خلیفہ بناتا ہے، یہ زمین کے اندر خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے کے بعد علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ظاہر کیا گیا۔ وعلم آدم الاسماء۔ چونکہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ کبھی کبھار کسی کے دنیا سے جانے کے بعد بنایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اپنے مقام سے کہیں جائے تو اس کا نائب بن کر کام کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ذات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے احکام لینے میں مخلوق کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جو اللہ سے احکام کو لیتی ہے اور پھر مخلوق کو وہ احکام دیتی ہے۔ یہ درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے احکام کو لیتے ہیں اور پھر آگے آ کر مخلوق کو دیتے ہیں۔ گویا کہ وہاں جانے کی بھی ان کے اندر کیفیت ہوتی ہے اور طاقت اور پیدا کی ہوتی ہے اللہ پاک نے، اور پھر یہاں مخلوق کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ بھی معاملات پیدا کیے ہوتے ہیں۔ یہ تو نبی کے لیے ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اور قرآن کریم کی آیات سے ہمیں چند چیزیں ملتی ہیں۔ خلافت کا تصور بھی ملتا ہے اور امامت کا تصور بھی ملتا ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں، دونوں ملتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، صحیح، تو فوراً عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے قال ومن ذریتی، وہ میری ذریت سے ہونا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود لقب جو ہے وہ امام الانبیاء بھی ہے۔ بے شک۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا، سرکار نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے۔ اچھا، امت جی، محمدیہ۔ امت محمدیہ میں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں تمام تر تمہیدات کو چھوڑنے کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کی بات کی ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا تم میں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، یعنی دو چیزیں ہوں گے، ایمان اور عمل صالح۔ جو مومن ہوگا اور اس کے اعمال صالحہ ہوں گے، قرآن کریم اس کو رسول کا جان نشین قرار دے رہا ہے۔ اسے امام سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور خلیفہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ خلیفہ اور امام جو ہے یہ مرادف لفظ ہیں، یعنی کہ معنی ایک ہے، الفاظ دو ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو نظام حکومت ہے وہ آپ نے آپ کی نصوص سے، قرآن کریم سے، احادیث طیبہ جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان میں پہلے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب، اور پھر سیدنا عثمان بن عفان، پھر سیدنا مولا کائنات، اور پھر امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس آئی۔ یہ جو خلافت علی مناج النبوہ ہے، یہ جو 30 سال کا عرصہ ہے، یہ ان 5 بزرگوں کی جو خلافتوں کا زمانہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا، اور ہمارے پاس اہل سنت کی کتب کے اندر بہت ساری احادیث طیبہ ہیں۔ رہی یہ بات کہ آپ سوال کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون آئیں اور ان کا کوئی مسئلہ تھا، اور اسی طرح کچھ اصحاب کا بھی مسئلہ تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو ظاہری طور پہ نہ پائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدیق اکبر کے پاس آنا۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو قلم اور دوات منگوائے اور پھر اس کے بعد منع کر دیا گیا،
تو مسلم کی روایت میں یہ بات واضح ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے، اور وہاں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ مسلم شریف کے کہ میں لکھنا چاہتا تھا، رہنے دو اللہ اور لوگ ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 30 سال تک خلافت علی مناج النبوہ ہے، اس کے بعد خلفائے عباسیہ بھی آئے اور امیہ بھی آئے۔ حق یہ ہے کہ 30 سال کے بعد سلطنت اور بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور انتہائی دلچسپ موضوع ہے، امور حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا خلافت اور امامت دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، معنی ان کا ایک ہی جلتا ہے، تو آپ کے پاس بھی وہی اختیار، وہی قوت اور وہی ڈیفینیشن ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ نہایت ہی شکر گزار ہوں جناب اویس ربانی صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم کا یہ شرف ہوا کہ مولانا صاحب کی معیت میں اور آپ کے اس پروگرام میں شمولیت حاصل کروں۔ دیکھیں، حکومت کی جو آپ نے بات کی ہے اور خلافت کی جو بات کی ہے مولانا صاحب نے فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خلیفہ خدا ہے وہی امام ہے۔ مذہب اہل بیت میں خلیفہ اور امام الگ الگ نہیں، ٹھیک۔ یہ جو کہا گیا قال، ممکن ہے مولانا صاحب نے کہا امام الگ استعمال ہوا ہے، خلیفہ الگ نہیں۔ خلیفہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہی منسوب ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور امام بھی وہی ہے، لہٰذا اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ خود اہل فضل ہیں، محدث دہلوی نے یہ کہا کہ ہم اختلاف سے بچنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ امامت شیعوں کو دے دیں، خلافت اہل سنت کو دے دیں، اس سے اختلاف نہیں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ امامت وہی خلافت ہے، خلافت وہی امامت ہے۔ اس میں مذہب اہل بیت کیا، بلکہ قرآن نے جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، قال جو ہے وہ فرشتوں نے کہا کہ ان کو کیوں خلق کر رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ کو خلق کر رہا ہوں، جاعل قرار دے رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ یعنی ہادی، خلیفہ یعنی ولی اللہ، اللہ کی طرف منسوس من اللہ۔ تو ہمارے ہاں خلیفہ قرآن کی روشنی میں بھی جو میں عرض کیا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ خلیفہ، تو اس لیے امام، یہ جو جناب ابراہیم نے بھی کہا، مولانا صاحب نے ایک اچھا اس میں اشارہ کیا کہ امام الانبیاء کہا گیا ہے کائنات کے نبی کو، اور یقیناً یہ بہت بہترین بات ہے مفتی صاحب کی کہ یعنی امام الانبیاء، یعنی انبیاء کے بھی امام۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام کا رتبہ انبیاء سے مافوق ہے، اس لیے ہم ان کو امام الانبیاء، سید الانبیاء تو ہے ہی، لیکن امام الانبیاء، امام الانبیاء کہیں گے، امام الانبیاء، خلیفۃ الانبیاء نہیں کہیں گے۔ مولانا صاحب نے فرمایا امام الانبیاء لقب ہے کائنات کے نبی کا، سید المرسلین سے ہٹ کے بھی۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اقتداء کی جائے، امام الانبیاء، ٹھیک، انبیاء جس کی اقتداء کریں۔ تو اگر اس کی گہرائی کو دیکھا جائے اور اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو ہم اس بات تک پہنچیں گے کہ یہ جو امامت کا نظریہ ہے، جناب ابراہیم نے کہا، جیسے مولانا نے فرمایا کہ پروردگار مجھے امامت کا رتبہ جو ان کو ملا، پھر کہا کہ میری ذریت، کہا کہ نہیں، ذریت تمہاری اس کے اہل نہیں ہے، کیوں کہ لا ینال عہدی الظالمین، جو ہے ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہی ہے، لیکن اس میں ایک میں بات مولانا صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آیت پڑھی، یہی آیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب میرا وقت ختم ہو آپ بتائیے گا،
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو مولانا صاحب نے کہا صریحاً یہ آیت موجود ہے کہ خداوند متعال کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان بھی لائے ہیں، عمل صالح بھی کیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور. الحمدللہ عربی ادب سے مولانا واقف ہیں. تاکید در تاکید، لام تاکید، نون تاکید. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور بالتاکید ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا. جب ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے. یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کنٹراڈکشن ہے ہمارے اس قرآن کی آیت سے. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو بنائے گا. جب اللہ بنا رہا ہے تو پھر اہل سنت برادران کے ہاں اہل حل و عقد کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو اہل حل و عقد نے بنایا، حضرت عثمان کو شورا نے بنایا، حضرت عمر کو وصیت پہلے خلیفے کی وصیت کے مطابق وہ بنے. اچھا، اور چوتھے خلیفے امیر شام یا دوسرے لوگوں کے ذریعہ یہ کہ جو آ کے جنگ کرے اور آ کے حاکمیت ایجاد کرے ان کے ذریعے. تو 5-6 جو طرق بتائے ہیں، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اس سے اس آیت کا کنٹراڈکشن ہو رہا ہے. یا ہم یہ مانیں کہ اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، یا یہ کہیں کہ نہیں، یہ طرق جو ہیں وہ اس طریقے سے خلیفہ بنایا جاتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹراڈکشن جو تضاد ہے اس میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ کائنات کے نبی نے فرمایا کہ ائمہ جو ہے قریش میں سے ہوں گے. ائمہ اگر قریش میں سے ہوں گے تو پھر بھی وہی بات ہوتی ہے کہ امام اور خلیفہ ہمارے نزدیک ایک ہی ہے. یہ تو روایات اہل سنت میں ملتا ہے کہ قریش میں سے ہوں گے 12، تو قریش میں سے ہی ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. زیادہ اطالع کلام صحیح نہیں اس حد تک. اگر اس سے کوئی سوال نکلتا ہے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوا، بلکہ 2 دلچسپ اور چھوٹے سوال پیدا ہوئے. ایک تو جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہی بات ہے کہ خلیفہ اللہ ہی نے بنانا ہے آیت کے مطابق، اور جب بھی خلیفہ بنے گا اس کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے. ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی ہوتے ہیں. تو جیسے کہ یہ گفتگو کر رہے تھے امام الانبیاء، کیا ہم خلیفۃ الانبیاء بھی کہہ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ خلیفۃ الانبیاء. یہ یاد رکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو خلیفۃ الانبیاء نہیں کہیں گے. صحیح. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مصدق ہیں. صحیح. ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں. یعنی آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الانبیاء جو ہے کسی حدیث کے اندر نہیں کہا گیا. 2 لفظوں میں اگر میں آپ کو جواب دوں تو وہ یہ ہے، قرآن کریم کے اسماء گرامی، ذات باری تعالیٰ کے اسماء گرامی اور نبی کریم علیہ السلام کے اسم ذاتی اور صفاتی، ہم وہی نام رکھیں گے، اسی سے پکاریں گے کہ جو احادیث طیبہ اور قرآنی آیات کے اندر آئے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے اسماء توقیفی، یعنی کہ جو ان روایات پر موقوف ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ بعد میں ہوتا ہے اور جس کا وہ خلیفہ بنتا ہے وہ ان سے پہلے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں صورتاً تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں لیکن مانتاً میں آدم علیہ السلام کا باپ ہوں. یہ حدیث بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کائنات کو اللہ پاک نے اپنے نور سے، اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے محبوب کے نور سے بنایا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ آیت استخلاف کے اندر یہ ہے کہ خلیفہ، جیسے کہ میں نے استدلال کیا کہ اللہ بناتا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے کہ جیسے کہ شورا نے بنایا، اہل حل و عقد نے بنایا، اور اسی طرح جو ہے خلیفہ نے نامزد کیا. تو یہ تقریباً 6 سے 7 چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں، یعنی کہ جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ آئی ہیں. دوسری بات انہوں نے محدث دہلوی کی بتائی کہ حوالہ نہیں بتایا کتاب کا کس میں ہے، اور محدث دہلوی سے مراد یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لے رہے ہیں، یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی لے رہے ہیں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لے رہے ہیں، یا اسماعیل دہلوی، وہ بھی دہلوی تھا، وہ دہلوی مراد لے رہے ہیں. یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خلافت اور امامت کو الگ کر دیا جائے. خلافت اور امامت الگ چیز نہیں ہے.
بلکہ ہم یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی دونوں خلیفہ ہیں۔ یہ چیز بھی بالکل ختم ہونی چاہیے کہ ولایت مولا کائنات سے جاری ہو رہی ہے اور جو خلافت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، تو ہماری احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کا وارث ابو بکر کو بنایا، تو میں سمجھ گیا کہ جب ہمارے دینی معاملات کا وارث ابو بکر ہے تو پھر ہماری دنیاوی معاملات کا وارث بھی ابو بکر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ دعویٰ ہے اور میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ منصوص من اللہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، منصوص من اللہ ہے۔ کیسے منصوص من اللہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس آیت کی طرف محترم نے اشارہ کیا کہ اس سے یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، اللہ خود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور کسی کو کوئی رتبہ اور مقام دینا مخلوق کا کام نہیں ہے۔ صحیح، آپ کو جو رتبہ اور مقام اللہ نے دیا ہے، ظاہری اور باطنی جو بھی آپ کے اندر فضل و کمال ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اس پر تو کم سے کم شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ منصوص من اللہ کیسے ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو وعدہ کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، تو اللہ کے منصوص من اللہ، اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دیتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی زمین پر آ کے کوئی ایسا معاذ اللہ یہ معنی تو ہے نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بناتا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ؟ بس اتنا سا بتا دیجیے کہ منصوص من اللہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا انکار تو کفر ہوتا ہے نا؟ جی کفر ہے نا، یہ سمجھنا چاہیے تو کہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر کافر ہے، جو پہلا خلیفہ نہ مانے، نہیں، خلافت کا منکر کافر ہے، نہیں مطلب پہلی خلافت کے پہلے حصے میں نہ مانے، کوئی کہے کہ نہیں میں دوسرا اگر مانتا ہوں، یا حضرت عثمان کے، نہیں دوسرا تو ہے ہی نہیں نا کوئی، میں یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اب تھوڑا آگے بڑھے، جو انہوں نے سوالات اٹھائے میں نے حدیث میں بتا دیے۔ حضور علیہ السلام لکھنا چاہتے تھے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے اور لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منصوص من اللہ ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جو منصوص من اللہ ہے وہ یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس بھی کوئی سلطنت آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے یا اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے؟ ٹھیک، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام کا خلیفہ بنانا، اہل الحل والعقد، یہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہی زمین میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والے خلفائے راشدین تک۔ جی۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کائنات کی جنگیں ہوئیں تو ان جنگوں میں بہت سارے خطوط کا تبادلہ بھی ہوا، اور وہ خطوط نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس موجود ہوگی، سب کے پاس ہے، عام طور پہ ملتی ہے وہ کتاب۔ اس میں مولا کائنات نے یہ خط لکھا ہے جس کا کلینی نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کئی مقامات پر کہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ انہوں نے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ تو مولا کائنات کا اہل الحل والعقد کو، صاحب رائبین کو، یعنی کہ دلیل بنانا کہ انہوں نے مجھے مان لیا ہے تم کیوں نہیں مان رہے، اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولا کائنات یہ سمجھتے تھے کہ خلافت منصوص من اللہ اس کے بندوں کے ہاتھوں سے بندوں کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے مطلب اچھی وضاحت انہوں نے فرمائی، تشریف فرمائی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے، اور پھر امامت کی موضوع پہ کیا آپ کا تبصرہ ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ میں نہیں چاہ رہا تھا مولانا صاحب کی بات کے بیچ میں گفتگو کروں، اور یہ اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قلم اور کرتاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جانیں ان پہ قربان، کس سے مانگا تھا؟
یہ دو حدیث کرتاس ہے. قلم اور کرتاس کس سے مانگا تھا؟ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ کس سے مانگا تھا قلم اور کرتاس؟ آپ بات کریں مکمل، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. نہیں، آگے بڑھنا ہے نا مجھے تو. نہیں آپ، میں لکھ لیا، میں اپنی باری میں جواب دوں گا، کیونکہ میں بولتا نہیں. شہیدی صاحب سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میری باری میں کوئی نہیں بولے گا اور میں کسی کی باری میں نہیں بولوں. ہاں تو میں سوال کر رہا ہوں تو آپ میں جواب دینا. نہیں، میں نے نوٹ کر لیا. نہیں، میں آگے بڑھوں گا. نہیں آپ آگے بڑھیں، اپنی بات کریں گے، میں اپنی باری میں جواب دوں گا. کیونکہ آپ نے بولا بھی یہی ہے کہ بولیں گے نہیں. میں اپنی باری میں اس کا جواب دوں گا. آپ کا آگے میرے پاس سلام. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اہل حل و عقد یا حل و عقد، یہ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں سامنے والی شخص کی لغت کے مطابق مولا بات کر رہے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں اہل حل و عقد نے، یا ان کے بقول اہل حل و عقد نے یہ کیا، کیا سارے خلفاء اس طرح کی آیتیں؟ مسلمات اہل سنت کتابوں میں ہے کہ ایک طریقہ نہیں ہے خلیفے بنانے کا. ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ پہلا خلیفہ وصیت کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے شورا بنائے اس کو. تو یہ کون سا طریقہ اس میں کہ مولا نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا، اس لیے یہ سمجھ سے بات باہر ہے کہ اگر ان کے ذہن کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اب تو ظاہری حساب سے مجھے وہی لوگ خلیفہ مان رہے ہیں جو شیخین کو مانتے تھے، اب تو آپ میرے پاس آئیں، یعنی گویا ان کی زبان سے بات. وَإِلَّا امیر شام کو امام مولا متقیان کو اگر منصوص من اللہ مانتے تو کیا لشکر کشی کرتے؟ کیا جنگ صفین میں آتے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے مدعا کے مطابق، تمہارے مدعا کے مطابق تم تو کہہ رہے ہو نا، مگر شیخین تمہارے ہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر تمہارے ہاں رسمیت نہیں رکھتے تھے خلافت کی. ہاں اگر ان کی رسمیت تمہارے ہاں ثابت تھی، میں بھی اسی طریقے سے آیا ہوں، اب تو مانو کم از کم. یہ اصل ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا سمجھنے کے لیے پوچھوں، مجھے ایک نقطہ ملا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں دونوں اب آپ سے. پہلے اس موضوع جی بالکل. فرمایا جا رہا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں، ہماری جان ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، یہ جو اثاثہ ہے ہمارا اسلام کا 30 سال جو منہج نبوہ کے اوپر ہے. مفتی صاحب اگر ان کا انکار کوئی کرتا ہے تو آپ نے کہا وہ کفر، کیونکہ منصوص من اللہ کا انکار ہے، ایسا ہی ہے نا. تو کیا اس زمانے میں بھی کوئی اگر انکار کر رہا ہے، مثلا حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہا اور ان سے جنگ کر رہا ہے، تو کیا وہی اسٹیٹس ہم کے لیے دیں گے؟ یہ ذرا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو بہت بھاری بات ہوگی. نہیں، یہ سمجھ رہا ہوں، سمجھ گیا میں آپ کی بات کے. 10:30 میں اس کا آپ کو جواب دے دوں. باری میری ہے یا ویسے آپ نے اس میں ایک سوال؟ ہاں 1 منٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کی بیعت کی نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے. اور ان کا ایک اصولی مطالبہ تھا جو ہر وقت ہے، آج بھی ہے، دنیا کا ایک دستور ہے. وہ ایک اجتہاد پر چل رہے تھے کہ قاتلین عثمان کے بارے میں آپ اپنا موقف واضح کریں اور ان کو گرفتار کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا. لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر فی الفور ہم نے ان کو گرفتار کیا تو معاملہ جو ہے فتنے اور فساد کی طرف چلا جائے گا. لیکن حق یہ ہے کہ مولا کائنات حق پر تھے اور ان سے جو ہے وہ اجتہادی خطا ہے. ہاں البتہ بلا وجہ، اگر بلا وجہ وہ کوئی بیعت نہ کرتے تو پھر آپ کا سوال بنتا ہے. یعنی اگر بیعت نہ کی ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے. ہاں بیعت کر کے اگر کوئی انکار کرے تو مسئلہ ہے. تو اب اگر ایک آدمی بیعت ہی نہیں کرتا، اگر ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ایک آدمی نے بیعت نہیں کی ہے، تو کیا وہ اس سے خالی ہو جائے گا؟ بیعت نہ کرنا الگ ہے. آپ کا جو پچھلے حصے میں سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ایک نماز کا انکار کرتا ہے. نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے. اچھا مولانا صاحب معاف کیجیے گا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ٹھیک ہے، اب آپ کی باری، آپ اپنی وضاحت کیجیے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تھی؟ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے جو کسی کی بیعت میں نہ رہے مات میتتن جاہلیہ، وہ جاہلوں کی موت مرتا ہے. تو اب آپ معاویہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال وہ کریں گے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. دلچسپ بات یہ سوال کا جواب میں دوں گا. جو اصولی ٹاپک ہے ظاہر ہے وہ امامت ہے اور خلافت اور امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو آج کے دن میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. ظاہر ہے بعض اوقات دوست ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ کے دریچے میں جا کے کچھ گڑے مردے اکھاڑے، ایسا نہیں ہے. مگر آج اگر میں کہوں کہ کوئی حاکم وقت ہو تو کیا وہ منصوص من اللہ ہوگا؟ اب آج پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو اگر حاکم وقت بنانا تو اس کو منصوص من اللہ کیسے بناؤ؟
یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، میں آپ کو بتاؤں ان کا ماں اصل جو ان کی گفتگو کا 1 منٹ میں منصوص من اللہ کے مولانا مفتی صاحب قائل ہیں، کہہ رہے ہیں میرے نزدیک امامت منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدی، لیکن منصوص من اللہ کی ایک نئی تصویر پیش کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی ہے، ان سے استفادہ کیا ہم نے۔ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں کہ اہل حل و عقد کو یا دوسرے لوگوں کو ذہن میں ڈالنے والی خدا کی ذات ہے، وہ ان کو ڈالتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو آپ خلیفہ بیان کریں، جبکہ منصوص من اللہ کی ہم نے کسی کتاب اہل سنت میں اور کسی بزرگ مفتی سے اس طرح کی تفسیر نہیں سنی ہے۔ بابا آپ راستہ الگ کریں، یا کہیں منصوص من اللہ ہے تو قرآن ہے، حدیث ہے، یا منصوص من اللہ نہیں ہے، اجماع ہے، سقیفہ ہے، وصیت ہے پہلے خلیفے کی یا شورا ہے، تو آپ یہ راستہ الگ کریں کہ بلاخر خلافات جو ہیں وہ منصوص من اللہ نہیں ہے یعنی کیا انہیں اس طریقے سے آئیں۔ اب یہ الگ علمی گفتگو ہو جائے گی کہ یہ طریقہ مشروع تھا یا نہیں تھا، یہ الگ گفتگو ہو جائے گی، لیکن اس کو منصوص من اللہ کو ایک نئی شکل دینا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں مصعب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج کے زمانے میں حاکم وقت، کیا اس کا بھی منصوص من اللہ ہونا طے ہوگا؟ اور پھر ہم حضرت امام مہدی کی طرف جاتے ہیں، کیا وہ بھی منصوص من اللہ ہوں گے؟ جی آپ کا اچھا سوال ہے، کیونکہ آپ نے منصوص من اللہ خلافت راشدہ پہ ختم کر دیا نا، روک دیا آپ نے، تو امام مہدی تو آئیں گے ابھی، کیا وہ نہیں ہوں گے؟ اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ جو کسی امام کی بیعت پر نہ مرے وہ زمانے جاہلیت کی موت مرتا ہے، میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث پاک کہ جو کسی امام کی بیعت پر نہ مرے وہ زمانے جاہلیت کی موت پر مرے گا، اس سے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جبکہ میں بتا چکا کہ وہ اجتہاد پر چل رہے تھے اور اصولی موقف تھا کہ جو آنے والا خلیفہ ہوتا ہے اس سے پہلے مملکت کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کو واضح کرنا یہ آنے والے خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تو آج بھی ہے، آج بھی ہمارے ہاں اگر دھماکہ ہو جاتا ہے تو وہ لاشیں لے کے ہم روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب تک حکومت گھٹنے ٹیکتی نہیں ہے، ان کے حساب کتاب نہیں کرتی تو اس وقت تک تو ہم تدفین نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہم سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں۔ تو یہ تو ایک اصولی معاملہ تھا، کوئی معمولی بات تو یہ نہیں تھی نا۔ آپ دیکھیں کہ حرم مدینہ کے اندر ایک شخص کو 40 دن تک معصور رکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، کربلا کی داستان تو بعد میں شروع ہوئی نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 2 شخص ایسے ہیں جو اسلام کے اندر بے دردی کے ساتھ ذبح کیے گئے، یوں سمجھے چھروں سے ذبح کیے گئے، سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اور جب شورا نے سیدنا عثمان بن عفان کو خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے اس کو کڑی سزا دی۔ تو اگر مولا کائنات سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو وہ 40 لوگ تھے، ان کو اگر لٹکا دیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا سد باب ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک شخص کو ذبح کر دیا جائے، 40 دنوں تک پانی نہ دیا جائے، یہ مطالبہ کیا میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ان کا مکتب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ مظلوم شہید کیا جائے؟ مجھے بتائیں کہ کیا سوال نہیں بنتا؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا، ایک سوال بنتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سوال بنتا ہے، اور یہ موقف تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قاتلین عثمان کو گرفتار کیا جائے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، مولا کائنات مکتوب تشیع میں معصوم ہے نا، ہمارے ہاں تو معصوم انبیاء علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہے نا۔ تو مولا کائنات کے سامنے جب یہ بات آئی تھی تو وہ انکاری بھی نہیں تھے نا اس بات کے، وہ سر دست انکار کر دیتے کہ بھائی اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ میں ان معاملات کو دیکھوں گا مگر تھوڑا سا تاخیر سے، تاکہ فتنے اور فساد نہ ہو۔ اگر اس وقت انکار کر دیتے تو بھی کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو جیسے اس طرف سے اجتہاد ہو رہا تھا محمد اویس بھائی، اس طرف سے بھی اجتہاد ہو رہا تھا۔ تو یہ تو اجتہادی باتیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ منصوص من اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کسی اہل سنت کے بندے کا مقلد تو نہیں ہوں، میں تو قرآن اور حدیث کا طالب علم، میں نے آیت پڑھی ہے، میرے رب نے فرمایا کہ رسول تم سے وعدہ ہے تمہارے جانے کے بعد تمہارے خلفاء بنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا؟ نہیں، عقائد کے اندر یا قرآن سے کوئی استدلال کرنے میں یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف
میری لائبریری کے اندر 30 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان سب کے اندر تمام مفسرین کرام نے اس کو آیت استخلاف کا نام دیا ہے، اور یہاں تک کلینی کی عبارتیں بھی میری نظر سے گزری ہیں، وہ بھی اس کا کوئی خاص جواب دے نہیں پائے، کمی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر آگے سے اور سوالات کی جو ہے بچھاڑ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح میں نے حدیث کا بتایا، تو منصوص من اللہ کا جو تصور ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیعہ حضرات سمجھتے ہیں اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کو بھی تو معصوم اللہ نے زمین پر آ کے قرار نہیں دیا نا، یہ بھی لوگوں ہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں نا۔ اچھا سوال بنتا ہے، یہ بھی لوگوں ہی کی طرف کرتے ہیں نا، منسوخ کرتے ہیں۔ امامت کیا ہے ذرا بیان کرتے، اور معصوم ہونا کیا ہے اس کا؟ نہیں اویس بھائی، میں کلیئر کروں کیونکہ میں یہاں مکتب تشیع تھوڑا سا میں رکوں گا، آپ میری آیت کا جواب دیں، اس کا جواب وہی جواب آ رہا ہاں اس کا میں، کیونکہ مکتب تشیع کا یہاں نمائندہ ہو کے بات کر رہا ہوں، اور اہل سنت جو بھی ہمارے بھائی چھوٹے یوتھ سن رہے ہیں، میں ان کے ہاتھ چوموں گا، وہ ہمارے بچے ہیں، لیکن حق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ ہے، کون کہتا ہے شیعہ منصوص من اللہ کے قائل نہیں ہے؟ یہ آئے استخلاف ہے، ہماری کتب میں موجود ہے آئے استخلاف۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں استخلاف یعنی اللہ نے اہل لوگوں کے دلوں میں ڈالا، حضرت ابو بکر کو کریں، ہم کریں غدیر میں خود کائنات کے نبی نے خلیفہ بنایا ہے علی کو۔ استخلاف کا مقصد یہ کہ خود خدا بنائے گا خلیفوں کو، نہ یہ کہ خلیفہ پہلا خلیفہ بنائے، نہ شورا بنائے، نہ اہل حل و عقد بنائے۔ مجھے تعجب اس بات کا ہے، منصوص من اللہ کے ہم قائل ہیں، لیکن خود اللہ بنائے گا، بناتا اللہ ہے۔ تو مہربانی کر کے منصوص من اللہ سے جو مفتی صاحب مقصد ہے اللہ بنائے گا، خلق خدا نہیں بنا سکتی، کیونکہ یہ نظام الہی ہے۔ یہ خلافت جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسری جاتی ہے، یہ مخلوق کا نظام نہیں ہے، یہ خالق کا نظام ہے۔ انبیاء خالق کے نمائندہ بن کے آئے، رسول انبیاء اور مرسلین اسی طرح نمائندگی بھی اللہ کی طرف سے چلے گی، خلافت اور امامت بھی۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، تو اگر واقعاً بھی آیت حدیث قرآن اطرت کی اعتبار سے کہ میں جو جا رہا ہوں اس دنیا سے، دو چیزیں گران بہا چھوڑ دیا آخر تک قیامت تک، میں پوچھتا ہوں کیا قرآن اس دور میں باقی ہے یا نہیں ہے؟ ایک لاجیکل سوال کر رہا ہوں اپنے بچوں سے، باقی ہے نا؟ اہل بیت میں سے کون ہے؟ ہم فخر سے کہیں گے کہ امام ہمارے زندہ ہیں، جو حوض کوثر پہ قرآن اور وہ دونوں ملیں گے ان سے۔ ٹھیک جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ امامت جی بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت صاحب کا نام کیا ہے؟ جی عباس قومی صاحب، شفقت عباس، شفقت عباس قمی صاحب، بہت اچھی بات کہی انہوں نے ابھی جو مجھے جواب دیتے ہوئے غدیر خم کو پیش کیا، خود ہی انہوں نے اپنے موقف کو کھوکھلا کیا، آج بالکل ختم کر دیا۔ اچھا جی، کیونکہ اس پروگرام کی سب سے بڑی سمجھیں کہ آپ میری جیت کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ غدیر خم پر مولا کائنات کو نامزد جو ہے یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ کلینی نے بھی یہی لکھا ہے، صدوق نے بھی یہی لکھا ہے، یعنی کہ مذہب تشیع کھڑا ہی اس بنیاد پر ہے، غدیر خم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ اور وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے نزدیک تو وہاں جو ہے وہ محبت اور ولایت کے معنی میں، خلافت کے معنی میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے، اگر یہ مولا کائنات کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ ہیں تو قرآن کی آیت پیش کریں، نبی کی حدیث پیش نہیں کریں، قرآن کی آیت پیش کریں، بات ختم۔ نہیں کیا میں نہیں سمجھا آخری بات، دوبارہ سمجھا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ قرآن کریم کی کس صورت میں اور کون سی آیت ہے؟ اچھا سوال ہے۔ نہیں یہ آیت تو نہیں ہے نا، بس میری بات سمجھیں، اب سنیں، نہیں سنیں، اب سن لیں، سوال کیا ہے تو آگے مجھے بڑھنے دینا۔ نہیں میں بات کر لوں، آپ بڑھیں، پھر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا یہ آیت نہیں ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں رسول کا کام جو ہے خلیفہ منتخب کرنا نہیں ہے، تو آیت بھی نہیں ہے، منتخب پھر آپ کے مذہب کے مطابق تو رسول کر رہے ہیں نا، آپ کا مذہب تو گیا دڑام سے گیا۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے میرا تفرد و بیان کرتے کرتے کہ میں منصوص من اللہ کا قائل ہوں، آپ نے غدیر خم کو ہی ڈھا دیا۔ نہیں آپ نے بالکل غیر محتاط گفتگو کی ہے۔ اویس بھائی منصوص من اللہ جو مولانا اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ مولا کائنات کو منصوص من اللہ کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ دلیل پیش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں
मनसूस मिन अल्लाह जो मौलाना फरमा रहे हैं कि लोगों के दिलों में खुदा डालेगा कि इसको बयान करो, उसको ठीक छोड़ है? दें, आपकी बात नहीं, चलेगी। आ रहा हूँ ना आगे, ठीक है? मौला कायनात को आ रहा नबी हूँ। ने नहीं बनाया तो मौला- अल्लाह ने कहाँ बनाया, वो मौला दिखाया हमें। ये जो या अय्युहर रसूल बल्लिग मा नहीं, इसमें कहाँ है मौला कायनात को? नहीं 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 भाई ये सुन्नी शिया किताबों में नहीं, लिखा है, नहीं। अली का हाथ आज थाम के आपने कहा। इनकार कर दिया नहीं, वज़ीर कहाँ ख़ुद का। इनकार किया? मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कहाँ का है? सुन्नी किताबें भरी हुई हैं। ये वही मतलब है या गैर मतलब नहीं, है? हज़रत उमर ने कहा है बखिन बखिन लक या इब्न अबी तालिब अस्बहत नबी ने मौला या व मौला आप कुल्ल अभी तक मोमिन मेरी व बात मोमिना। समझ नहीं रहे। ये किस तरह है? मैं आपसे यही तो मैं कह आपकी रहा बात हूँ, से कोशिश कर, मैं जो समझा हूँ मुफ्ती वो साहब, बात बहुत इनको एक आप technical समझा question दें। उठा रहे हैं जिसको आप आराम से तहम्मुल से समझा सकते हैं जी, मुझे। बिस्मिल्लाह। वो ये है कि इन्होंने कहा कि आपने फरमाया कि खलीफा बनाने का इख्तियार हज़रत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, अल्लाह ही को है। अल्लाह इख्तियार देता है, अल्लाह की तरफ से अभी अनाउंस करता है इसको। मैं नहीं, कुछ और कहना बनाना चाह जो रहा हूं। है वो अल्लाह के हाथ में है या अल्लाह के रसूल के हाथ में? नहीं, देखें, आपने मैं- कहा अल्लाह के हाथ में। वो अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं मुस्तफा। बेशक यही मैं कह ये रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ज़ाहिर है जैसे कि आपने फरमाया अल्लाह ही के हाथ में है, जी हाँ, जी हाँ। तो इससे इसके इस्तेदलाल में हदीस नहीं पेश की जाए, कुरान की आयत पेश की जाए, तो आप कोई कुरान की आयत पेश करते हैं, वो ये चाह रहे हैं। नहीं, मैं अभी इनकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा गफलत छोटी सी ये हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा को हक अपनी मर्जी से नहीं है किसी को बनाने का, अल्लाह की बनाई हुई अल्लाह की मर्जी से। अब अल्लाह ने किसको बनाया? एक मकाम थोड़ी है। और सिर्फ ये कह रहे हैं गदीर जो है चली के सिर्फ गदीर थोड़ी है। अल्लाह के नबी ने जो है कहाँ कहाँ मौलाए मुत्तकियान को मुकर्रर किया है अपने बाद, और खलीफा बनाया है, वली बनाया है, वसी बनाया है। तो ये सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। इसमें ये है कि सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था अपनी मर्जी से मैं बनाऊं इसको, अल्लाह के हुक्म से बनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, बात कहीं और चली वो तो अल्लाह साहब तय है ना, जब कुरान कहता है कि आप कुछ कहते ही नहीं है, वमा सिवाय- यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला ये तो वह्युन तय है ना, यूहा। यही मैं कहने इस वाला पे तो था। हम डिबेट कर ही नहीं जी हाँ, सकते। जी हाँ, जी हाँ, जी, बिल्कुल। यानी अगर अल्लाह के रसूल जो फरमाएंगे वो मर्जी और मंशा इलाही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। हम जी ये हाँ, कहते हैं कि आज के दौर में जी, जी, जी। अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि एक निज़ाम हुकूमत बनाना चाहता हूँ और इस्लामी निज़ाम हुकूमत बनाना चाहता जी हाँ, हूँ, जी हाँ। तो मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर, उसका CEO, उसका ओनर, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका हाकिम जो है वो कहाँ से लाऊंगा? मुझे दोनों उलमा निकाल के दें, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? शरीयत इलाही के हिसाब से उस रियासत इस्लामी का हाकिम कैसे तय होगा? आज के दौर में इमामत से होगा, खिलाफत से होगा? ये मैं मुझसे समझना चाह रहा हूँ। आप समझना चाह रहे हैं ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर जो है वो खिलाफत के अलावा कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छा, अलबत्ता हदीस के अंदर मलूकियत का तसव्वुर है, यानी मलूकियत इस्लामी है। इस्लामी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सही हदीस मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में पहली किताबों में ये बात आई है कि उनकी जाए पैदाइश मदीना होगी, मक्कतुल मुकरमा होगी, जाए पैदाइश मक्कतुल मुकरमा होगी, और उनकी हिजरत की जगह मदीनातुल मुनव्वरा होगा, और उनकी सुल्तनत और बादशाहत और मुल्क की जगह वो शाम होगी। ये हमारे पास हदीस है। यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने फिर बादशाहत के लिए बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं जिनके लिए आज भी दुआएं की जाती हैं, और आज भी अगर कोई चला जाता है, जैसे आप ईरान की मिसाल ले लें, हालिया दिनों में वहाँ के सदर साहब जब उनका मामला हुआ तो उनकी बॉडी को रखा गया, जब तक उनका नायब नहीं आया उनकी तदफीन नहीं हुई। इसी तरह सऊदीया अरबिया के अंदर बादशाह जब चले जाते हैं तो उसकी बॉडी को रखा जाता है और उसके नायब को मुंतखब करने के बाद उनकी तदफीन की जाती है। आज की दुनिया के अंदर भी यही है। रही ये बात, ये जो सदारती निज़ाम है या जमहूरियत है, ये तो ठीक है ही नहीं है ना। इस्लाम तो किसी तरीके से भी इसको मतलब इसका जवाज़ नहीं देता। देखिए मलूकियत आप कह रहे हैं, फिर भी जवाब हाँ, मलूकियत की डिक्टेटर पाकिस्तान में आ जाए, नहीं, हाकिम। डिक्टेटर और है, मलूकियत और है। अच्छा जी, इसको आपको समझना पड़ेगा। मलूकियत और बादशाहती है ना, बादशाहत है जी। अब अगर लेकिन मिसाल आप के अगर तौर पे- पाकिस्तान को मिलाएं तो ये पाकिस्तान की तो फिर अजीब व गरीब है। लेकिन सच और हक बात ये है, आज मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, मोहम्मद उवैस रब्बानी साहब, वो ये है, कुलैनी ने अपनी उसूल काफ़ी के अंदर, हमारे इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी के अंदर ये बात लिखी है, जैसी रियाया होगी वैसा उस पर हाकिम मुसल्लत किया जाएगा। और इसके बारे में मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक भी है। जब आपसे ये पूछा गया कि शेखैन करीमैन के ज़माने के अंदर कोई फितने और फसाद नहीं थे, आपके और सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान की जो खिलाफतें हैं इनमें कुछ फितने आए, उसकी वजह क्या है? आपने फरमाया उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर जो है वो तुम हो। तो ये बात ये है कि मुशीरों पर भी बात होती है, मामलात होते हैं। एक बात इन्होंने अपने गुफ्तगू के दौरान इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कही।
پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا، جذباتی انداز میں احترام کرتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس بھی امام ہے، امام ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا جی ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس پھر کوئی نہ کوئی ہوں گے، ان کے پاس بالکل امام نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر کہیں پہ بھی یہ بات نص کے طور پہ نہیں ہے کہ امام مہدی کا ان کی پیدائش ہوئی ہو، ولادت ہوئی ہو، اور پھر اس کے بعد ظلم بلائے ظلم یہ ہے کہ 12واں امام جو ہے وہ اس وقت کی حکومتوں کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ یہ عقیدہ اس پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے تو یا تو قرآن کی نص پیش کریں یا پھر نبی کی کوئی حدیث پیش علامہ کریں۔ صاحب اب آپ کی باری، آپ کی طرف۔ دیکھیں میں نے ایک کتاب لکھی ہے سرکار حجت، تقریباً 396 صفحے پر، کافی دفعہ چھپی ہے، تو میں مولانا کو وہ گفٹ بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اس میں ڈاکٹر ہیں امریکہ کی، اس کے اعتراضات کے جواب ہیں۔ اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ولادت ہوئی نہیں، ان کی آئی نہیں ہے، یہ وہ، اس میں پورے جوابات ہیں۔ لیکن دیکھیں عقیدہ مہدویت جو عقیدہ ہے وہ مسلمات میں سے ہے، جس کو شیعہ سنی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جب مسلمات کو یہ کہیں گے کہ ان کے امام نہیں ہیں، تو دیکھیے نا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کافی بھائی، کافی میں جو وہ کہا ہے انہوں نے، جو مقام امامت ہے، یہ نہیں کہا ہے جیسے رعایا ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر رعایا ضعیف ہو گئے اور وہ حق کو انہوں نے نہیں لیا اور وہ ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے، تو اللہ ان کو ایک عذاب میں گویا مبتلا کر کے حاکم بھی ویسا دے گا۔ نہ یہ کہ اس کا مقصد یہ کہ اللہ جیسے رعایا ہوں گے ویسے حاکم ملے گا، اللہ وہ ان کو دے گا، یعنی اس حوالے سے کہ اللہ منصوص من اللہ کر کے حاکموں کو چینج کرتا ہے۔ ایک دوسری بات ہے، مولانا صاحب سے میں پوچھتا ہوں، اویس بھائی بالکل ٹھنڈے اس سے، تاکہ میں اتنا بھی جذبات میں نہ آ جاؤں، کہ 12 خلیفے جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں 12 خلیفے، 12 کون ہے وہ 12 خلیفے؟ نہیں میں نے 12 خلیفہ تو نہیں کہا، نہیں آپ دیکھیں نا عقیدہ 5 خلفاء نہیں، کا کہا میں نے۔ تو باقی کون ہیں عقیدہ؟ یہ بھائی عجیب آپ کا ہے، میرا نہیں کیسے؟ آپ دیکھیں 12 خلیفے ہوں گے میرے بعد، یہ سنی کتابوں میں۔ ہاں میں اس کا جواب اچھا بات ہیں، اگر ہیں تو آپ بتائیں کون سے؟ ہم الحمدللہ سینہ تان کے کرتے ہیں، اگر کہتے ہیں سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 نبی کے نائب ہیں، خلیفے ہیں، ہم پورے 12 کا سلسلہ حضرت حجت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اگر پہنچائیں بسم اللہ، نہیں پہنچا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ منصوص من اللہ، جس طریقے سے ان کی سلیکشن ہوتی ہے وہاں تک نہیں آ سکتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، یہ جو فرما رہے ہیں اس پہ تھوڑی دقت طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ اویس بھائی اگر دیکھیں ہم اگر اپنی طرف سے کوئی بھی نظریہ پیش کریں کہ سرکار حجت یہ وہ فلاں، آپ دیکھیں یہ روایت کس کے لیے ہے کہ یصلی خلفہ، مسلم میں دیکھیں، باقی دیکھیں جب امام زمانہ آئیں گے تو جناب عیسیٰ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے ہی نہیں ہیں، ٹھیک، یہ آئیں گے الگ گفتگو ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں علمی بات، لیکن ولادت امام کی ہوئی ہے، اس پہ الگ دلیلیں موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ وہ امام آئے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، میں نے کہا ہم اس کے جزیات میں، پوری کتاب ہے 396 صفحے، صرف میں نے اس شبہات پہ لکھی ہے، وہ ان کو گفٹ میں بھیجوں گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو خلافت کا نظام ہے نا، وہ ہمارے نزدیک نظام الہی ہے۔ اچھا، خلافت اور امامت الہی نظام ہے، الہی نظام کے سامنے جو بھی نظام ہے ہمارے نزدیک باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں، چاہے خلافت الگ کی جائے، ان کے بقول امامت الگ کی جائے، چاہے ہمارے نزدیک مطلب وہی خلافت وہی امامت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے حوالے سے میں کہوں گا اللہ کو نظام الہی ہے تو اللہ اپنے نظام کو چلائے گا، ٹھیک۔ اب آپ بتائیں، آپ نے اچھا سوال کیا، اس دنیا میں کیا نظام الہی کی اور کیا یہاں پہ نظام الہی چھٹی ہو گیا؟ بس ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو ایک ہادی کی ضرورت بھی ہے، نظام الہی چلانے والے ایک ہادی کی ضرورت ہے جو چلائے، نہیں تو اگر اس طرح ہوگا تو یعنی یہ امت جو ہے بغیر ہادی کی ہو جائے گی۔ جبکہ میں آپ کو حوالہ پیش کر رہا ہوں، سورہ رعد کی 7ویں نمبر آیت ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو منذر اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کی 1041 حدیث ہے
کہ رسول اللہ سے کہا گیا رسول اللہ منذر والہادی رجل من بنی ہاشم، اور ہادی وہ ہے. آخر میں جو ہے کہتے ہیں رجل من بنی ہاشم کہا گیا کیوں کہ صرف مولا کائنات سے مخصوص نہیں ہے وہ ہادی ہوں. من بنی ہاشم یعنی کیا؟ یعنی آج بنی ہاشم میں سرکار حجت ہیں. یہ ان کی کتاب ہے. ایک دوسری آگے ایک اور کتاب میں یہ آیت جب نازل ہوئی تو کائنات کے نبی نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا انا المنذر، میں منذر ہوں اور یہ علی جو ہے ہادی ہے. یہ روایت جب رجل بن بنی ہاشم، دیکھیں میں مسند احمد حنبل کی 1041 حدیث پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا منذر میں ہوں، ہادی کون ہے؟ رجل من بنی ہاشم. یعنی کیا؟ رجل من بنی ہاشم آج کون ہے؟ مولانا صاحب بتائیں. وہ ہم افتخار سے کہتے ہیں سرکار حجت ہیں جو بنی ہاشم سے ہادی ہیں. نہیں تو یہ قرآن کی آیت والی کل ہم قوم نہیں ہیں کیا؟ ہمارا ہادی کون ہے؟ پھر ہر قوم کے لیے اگر ہادی ہے تو ہمارے امام ہیں اس آیے اور اس مسند احمد ابن حنبل کی روایت کے تحت. ٹھیک ہے مصعب، ہم بالکل اینڈنگ مومنٹس میں جا رہے ہیں آپ کی طرف. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 12 امام انہوں نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں، ہماری کتابوں میں امام کا لفظ نہیں ہے، خلفاء کا لفظ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 12 امام پر میں نے ان سے دلیل طلب کی کہ آپ کوئی ٹھوس دلیل دکھائیں. ایسے کیسے مان لیں ہم؟ ایک. دوسرا میں نے ان سے دلیل طلب کی کہ امام مہدی غائب کیوں ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہیں. انہوں نے 391 اگر وہ صفحے کی کتاب لکھی ہے نا، میں نے آج جو پڑھا ہے مجھے کافی موقع ملا ہے. اہل تشیع کے اکابرین نے یہ عبارت لکھی ہے کہ امام کی جو غیبت کا معاملہ ہے اس میں ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. اہل تشیع آپس میں بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ امام مہدی نہیں آئیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، امام کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام کو غیب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، قرآن کریم کے اندر یہ عقیدہ ہے. حضرت امام مہدی 12ویں امام ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 230 کے لگ بھگ ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہے غائب ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام پر نزول وحی جو ہے وہ پہلے سن 10 ہجری سے پہلے 11 سے پہلے منقطع ہو گئی. تو ان کو کس نے بتایا کہ امام مہدی غائب ہو گئے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی یہ بس بات کیے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہم مانتے ہیں امام مہدی کو کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے. آپ نے جو مثال پیش کی کہ یصلی نماز پڑھیں گے، ہماری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ بن مریم تمہارے مقتدی ہوں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے. جامعہ دمشق کی جو مسجد ہے جس کو عمر بن خطاب نے بنایا ہے اپنی سلطنت فاروقی کے اندر، اس مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس مسجد کے اندر فاروق اعظم کا حقیقی جان نشین امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے اور پیچھے ہٹیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آپ آگے رہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. وہ قرب قیامت پیدا ہوں گے. قرب قیامت سے پہلے نہ ان کی غیبت ہے نہ ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے لکھا ہے، حقیقی اہل سنت نے، کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے. ایک موبائل ہے 50-60 ہزار روپے کا، وہ ان کو میں ابھی دے دوں گا. یہ مجھے کسی حقیقی سنی کی بات دکھا دیں. ایک. دوسری میری کسی بات کا یہ جواب نہیں دے رہے. 12 اماموں پر جو نص ہے وہ کہاں ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اس آیت طیبہ سے مراد آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں. بعد والی قوم کے کوئی ہادی نہیں. اس آیت سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام، میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ حضور کو یہ فرمایا جا رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو اس قوم کے لیے ہادی اور منذر بنایا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہادی اور منذر آتے رہے ہیں. انا ارسلناک بشیرا و مبشرا، شاہدا و مبشرا و نذیرا. بشیر ہونا اور نذیر ہونا یہ ذات خاتم الانبیاء کی صفت ہے. آپ کے بعد احکام لانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. جو نبی علیہ السلام نے قرآن دیا ہے 30 پاروں میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہے. بس یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور نبی کی حدیثیں کافی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا جس میں شاکری صاحب آئے تھے کہ ہم قرآن پر جمع کیوں نہیں ہوتے، ہم ان 30 پاروں پر کیوں جمع نہیں ہوتے. ان 30 پاروں کے اندر تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ 12 اماموں کے حوالے سے کوئی نص آئی ہو. ان کی تو تخلیق اور ان کی تو ولادت مبارکہ جو ہے 12 میں سے یعنی 3
3 کو آپ نکال دیں، 9 جو ہیں وہ بعد میں آئیں. لیکن غیبت پر میں کہتا ہوں کہ اس آج کے پروگرام میں یہ غیبت پر کوئی نص قطعی شیعہ کتب سے ثابت کر کے دے دیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی گفتگو میں چاہتا ہوں، گفتگو کا آغاز مفتی صاحب سے ہوا تھا، تو اختتام آپ کی طرف سے ہو جائے. جی دیکھیں تو پھر ایک منٹ میں ایک نقطہ بیان کر دوں. امام مہدی غیبت میں ہے نا، تو ان کی راہبری تو نہیں ہو رہی. یہ بھی تو زرداری صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، نواز شریف کو دیتے ہیں، شہباز شریف کو دیتے ہیں، یہ بھی تو انہی کو وزیر اعظم مانتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام مہدی کی بھی گستاخی ہے کہ کہہ رہے ہیں نظام حکومت. وہ مجھے یہ بتائیں ویس بھائی، یہ زرداری صاحب والی نظام حکومت چلا رہے ہیں امام مہدی؟ مجھے یہ بتائیں نواز شریف والی چلا رہے ہیں، عمران خان والی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدر مشرف مرحوم والی حکومت جو ہے وہ امام مہدی چلا رہے ہیں. دنیا کا یہ جو سارا نظام درم برم چل رہا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، الحاد پھیل رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کو کیا امام مہدی ہینڈل کر رہے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے. اچھا، عجیب بات ہے مولانا صاحب کی. یعنی آپ اپنے خلفاء کو جو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے زمانے میں کرپشن نہیں تھا، ان کا قصور تھا؟ نہیں تھا کرپشن، نہیں تھا کرپشن، نہیں چوری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نہیں تھی تو اس کا سچے باپ تھا نا، وہ ہاتھ کاٹتے تھے. یعنی یہ آپ جو جرم ہو تو آپ خلیفے کا قصور وہ ہاتھ کاٹتے تھے، ہاتھ کاٹتے تھے. امام مہدی بھی ہاتھ کاٹا ہے کسی کا؟ ایک بات سنیں، میں ابھی ختم کروں گفتگو کو. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ، دیکھو فلسطین میں بچیاں مر رہی ہیں. سنیں، امام کے موضوع مستقل ہے. فلسفہ غیبت سے قرآنی آیات اور فلسفہ غیبت جو انبیاء کی غیبت ہے اور دیگر کتب سے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو ایک چند منٹ میں اگر گفتگو کریں گے تو ایک بات ادھوری رہ جائے گی. لیکن مجھے تعجب ہے مولانا صاحب پہ. میں آپ کو سارا ٹائم دیتا ہوں، آج اس کا جواب دے دیں. میں خاموش بیٹھا ہوں، ہاتھ باندھ. ایک منٹ نہیں، آپ کا ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، میں آیے سورہ رعد پڑھ رہا ہوں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اویس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے انبیاء. میں نے مسند احمد ابن حنبل کی روایت پڑھی ہے 1041 کہ رسول اللہ مراد اور رجل من بنی ہاشم. یہ کہہ رہے ہیں پرانے. کیا وہ انبیاء بنی ہاشم سے تھے؟ بھائی حدیثوں کا جو سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو تو آپ انکار نہ کریں. ایک بات. دوسرا مفتی صاحب، بعرض معذرت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی نظام جو ہے منسوخ من اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت ابو بکر کو کس نے بنایا خلیفہ؟ ابھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ اہل حق نے اللہ کے حکم پر بنایا. اہل الحل نے والعقد نے اللہ کے حکم. اچھا آپ کے منسوخ من اللہ کا کیا تصور ہے؟ آپ بتائیں. ہاں میں بتاتا ہوں، آپ بتائیں پھر وہی جواب. اویس بھائی میری بات ختم ہو گئی آج، ٹھیک ہے. مفتی صاحب کو اللہ خوش رکھے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی. لیکن میں یہ سوال، ہم سینہ تاک کے کہتے ہیں، میں آپ کے چینل کے ذریعے ہم مولا کائنات کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے رہے ہمارے نزدیک کفر ہے. آپ کے نزدیک کفر ہے نا، ٹھیک ہے. میں ثابت کروں گا. ابھی سنیں، آپ نے کفر ثابت کیا، میں ابھی ثابت. سنیں، آپ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نکاح بھی نہیں ہوتا، اسی عقیدے کی وجہ سے. وہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. سنیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اہل کس نے بنایا؟ نہیں، آپ میری بات سنیں. اہل حل و عقد نے بنایا نا، ٹھیک ہے. ہم انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں کس کو؟ مولا. سنیں، آپ حضرت ابو بکر کو نبی سے افضل سمجھتے ہیں. آپ نہیں، ہاں استغفر اللہ، نہیں. کیوں؟ معاذ اللہ کسی کو خلیفہ بنا کے جائیں، لوگ امت فتنے میں نہ آئے. حضرت عمر کو بنایا، افسوس ہے بھائی. نہیں، آپ پریکٹیکلی آپ افضل سمجھتے ہیں. پیغمبر اکرم سے حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتے ہیں. کنکلوڈ کرنے آپ کا ٹائم آخری تو آپ اپنے محقق ہونے کی حد کراس کر رہے ہیں. نظریہ امامت یہ ہے ماشاءاللہ. نہیں، یہ ویس بھائی ان سے پوچھیں منسوخ من اللہ کس طرح ہے. ان کے جو 12 امام ہیں نا، وہ منسوخ من اللہ کس طرح ہے؟ کیونکہ قرآن تو ہے نہیں ان کے بارے میں. سنیں وہ کس طرح ہے وہ سمجھائیں. سنیں، قرآن جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. ایک 5ویں جماعت کی کتاب بھی بچے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. قرآن کون سمجھائے گا؟ قرآن کافی. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن پہ جمع ہو جائیں، قرآن پہ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے، سنیں، قرآن سمجھانے والا تو کوئی ہو، ہادی تو ہو جو ہمیں سمجھائے قرآن. ایک بات جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے، میں 1 منٹ کے اندر اس کو پیش کروں. منسوخ من اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی طرف سے. منسوخ یعنی نص سے. ہاں میں سمجھ گیا. اچھا، نص قرآن بھی ہو سکتا ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس اہل سنت اور ہمارے نزدیک نص اجماع بھی ہے. آگے بھی جائے. ہمارے نزدیک جو ہے وہ نص جو ہے اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایات موجود ہیں
جو آیہ قرآن کی تفاسیر اہل سنت میں تفسیریں کی گئی ہیں مولا امیر المومنین کی افضلیت پہ، ان کی امامت پہ، ان کے خلیفہ بعد رسول بلا فصل پہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم قرآن کی آیات کی تفاسیر کو اہل سنت کی کتب سے اور احادیث پیغمبر اکرم سے اہل سنت کی کتب سے، یہ نص اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ بعد رسول جو ہے مولا کائنات بلا فصل مولا کائنات نبی اسلام کے جو ہے خلیفہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اچھا، اللہ. انہوں نے آپ نے بات کی قرآنی آیات کی تفسیر. میرا سوال وہی ہے محمد اویس ربانی صاحب جی. کہ یہ 12 امام جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ منصوص من اللہ ہے، اس پر انہوں نے کوئی نص پیش نہیں کی. نص کی تعریف دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں قرآنی آیات کی تفسیر. تفسیر کبھی نص نہیں ہوتی، وہ مفسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں دونوں علماء کو، اور ایک اچھی گفتگو ہوئی، سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہم نے اس میں بہت غوطہ زنی کرنی ہے، ابھی تشنگی باقی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دوبارہ موقع ملے گا ہم مزید آگے جا سکیں گے، ہم اسٹیپ وائز جا سکیں گے. فی الحال کوشش ہم نے کی ہے کہ جو خلافت من اللہ ہے اس کو امامت ہی کہا جا سکتا ہے. پھر کیا امام ہی اپنے بعد کسی امام کو منتخب کرے گا، یا پھر یہ سلسلہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوگا؟ میں نے خواہش پیش کی ہے اور آپ دوستوں کے پیش نظر میں یہ رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ایک تصور ہمارے پاس آغا خانی کانسیپٹ کا بھی ہے جن کے پاس نظریہ امامت ہے. میں چاہوں گا اگر ان کے پاس کوئی نمائندہ ہے اس پہ بات کر سکتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ یہی ہے کہ ظاہر اگر کوئی نہیں آ سکتا تو اس کی عدم موجودگی میں ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں گے کہ کیا یہ فلسفہ عین اسلامی ہے یا اسلام سے حدود کی جو باہر کی حدود ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے. خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں علماء کرام کا شکریہ ادا کروں گا. علامہ ڈاکٹر شفقت عباس قمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے گفتگو فرمائی ہے. مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ کی گفتگو. آج ہم سب احباب سوال و جواب کا سلسلہ بڑھاتے رہیں گے. آپ کے سوالوں کو میں سوال بنا کے آگے پیش کر پاؤں گا. ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے میں اور مولانا کے اس یوٹیوب چینل کو اور اس پروگرام کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کے پاس اپڈیٹس آتی رہیں گی. اللہ کی امان میں.